بندہ ہے جہاں پٹا نہیں پا کے میں نہیں مرنا وہ بندہ رہے جو بندہ ہے میں مرنے ایک ساتھ بھروسہ نہیں آج توبہ کرے ناراضگی تے آج راضی کرے پیارے مار کے دے کام آسی میرا تڑپ نہ بھی ہوئے تجھے میرا پیسہ رکھ کے سکون نہ بیٹھا ہوئے میرے روٹی بندی ہوئے میرا پیسہ رکھ کے بیٹھا ہوئے میں سے ہی پیسے نہ حج عمرہ کرے سا پر میں میرے روٹی رہے میں کہ یہ جی پیسہ اللہ قبول نہیں کرے
صحابی محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر تے راضی کرے نے یا رسول اللہ میرا ابا فوت تھی گئے بڑا قرضہ ہے کینا لے ایسا محبوب کریم نے کرم نوازی فرمائی ہے حضور نے فرمایا جتنا کھجور آیا سارے کھجورا جمع کر کے جنہ تک قرضہ لے انہیں سارا کو سر گئے فرمایا سارا کو سر گئے دے قرضہ آنے سامنے آگیا کھجورا تھوڑے قرضہ بہت زیادہ لے انہیں مدینے علیہ مصطفیٰ نے یہ اللہ والا سونا سونا ہاتھ لا کے فرمایا چیندہ ہاتھ دینا فرمایا سارے دا قرضہ لا کے جڑے نظر کھجورا مل پہیے پہلے کھولو بھی زیادہ نظر آنے پہلے کھولو بھی کھجورا زیادہ پہ نظر آنے میں کہ آئے پیارے صحابہ محبوب دے غلاموں نے کرم نوازی کی میں تو یہ صحابہ نے ہی واقعہ ہے فرمایا خیران دے خاکی میں کہ ایک کمال کی تو ملے کرم نوازی کی میں کہیے فرمایا اللہ دی قسم چاہ کے آجا صحابہ دل فرمایا اگر میں ساری زندگی کھجورا کھانا رہے دا نہ دے دا فرمایا ساری زندگی کھجورا ختم نہیں تھی سکتا میں کہ کرم نوازی کی میں کہیے فرمایا یہ اللہ والے محبوب نے سونے سونے ہاتھ لگے فرمایا ختم نہیں دیا یہ بات سے فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کے اختیار دے کے بھیجے نیوا سے فرمایا تیمائی میں بہائے مائی مدینے والا دکھیا نایا سرائے مائی مدینے والا اے غلام میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر دے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں دیا جڑے کلمہ پڑھے مسلمان دیئے اللہ دے محبوب نے اتنا کو زیادہ فرمائے فرمائے اپنے قبیلے دے اندر شہر دے اندر وہاں کے سارے لوگوں کو جمع کر کے آدھے فرمائے آؤ میں وہ دروازہ نسینا فرمائے جیڑا بندہ ہی دروازے دے دے فرمائے ساری زندگی غیرت دروازے دے ونجن کی ضرورت نہیں پوندی فرمائے ایسا دروازہ نسینا فرمایا کیا تھی گے فرمایا تو دے محبوب کو منے دا نہیں کلمہ نہیں پڑھیا حضور نے محبت نہیں کی تھی صحابی ہاتھ جوڑ کے آدھے فرمایا جڑے محبوب کو ڈٹھا نہ آئی کلمہ نہ پڑھیا ہی پیادا جڑے محبوب دا چہرہ لے کی دے فرمایا جڑے چہرہ لے کے ول کھا رہا ہے ول پتہ کیا آدھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے شور مچا کے آگے سے سارے لوگوں کو جمع کر کے محبوب کے دروازے سے گھرنا ہے فرمایا جڑے سارے محبوب دے قریب ہیں چہرہ نٹھے نے وہ دعا دا بکڑا نٹھے نے قلم نشر
ایک ایسی امت آسی نیکی دا ارادہ کرے سی اللہ کو نیکی عطا فرمانے سی نیکی کیتی نہیں صرف ارادہ کیتی تسا صرف ارادہ کیتے ایسا نیکی کرنی ہے تسا ارادہ کیتے اللہ نے نیکی دا ثواب عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ عرض کی یا اللہ یہ امت تمہیں کو عطا فرمایا رب نے فرمایا ہے موسیٰ اے امت تیرے واسطے نہیں یہ امت میرے محبوب واسطے فرمایا کہ ایسی امت آسی گناہ کر گھن سی والوی فرشتے گناہ کہنا لکھ سے فرمایا یا اللہ یہ امت تمہیں کو عطا فرمایا جنہیں گناہ بھی کرے سی والوی کہنا لکھا ویسی فرمایا گناہ کر گھن سی فرشتہ نکل دو سی رب آگ سے روک وائن فرمایا تھوڑی دیر روک ہو سکتے میرا محبوب دا غلام نیکی کر نیکی کر گھنے فرمایا توبہ کر گھنے گناہ نہ لے روک وائن فرمایا انہیں انتظار کی طرح دے فرمایا جڑے نیکی کریں دے رب آتے گناہ نہ لے کی نیکی نہ او امت کوئی اور نہیں ہو تسا ہے فرمایا جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ ایسی امت آسی آسی سوارا تو بات ہے سوارا تو بات ہے جاسی جنت سب تو پہلے بھی نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت میں پاتا رہا رب نے فرمایا مسلمانہ یہ امت میرے محبوب دی فرمایا اللہ اگر امت عطا نے فرمیدہ والکرم نوازی فرما ایوے کر میں کو نبی دا امت ہی جا بڑا رب نے فرمایا موسیٰ مثال فرمایا رب نے میرا وجدان آدھے فرمایا جیڑے بندے کو بڑھنا ہوتا ہوئے پرائم منسٹر کا ہوتا ہوئے تو وہ آپ پاسا کرتے کوئی ٹائم ہیڈ ماسٹر دنوں کو یار اتنا بڑھنا ہوتا چھوڑ کے میں انڈے کی میں آؤں تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی دیا اللہ کے نبی اے موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو اللہ نے نبوت عہدہ عطا فرمائے اتنا بڑا عہدہ نہیں تھے اللہ نے نبی بڑھائے کتاب رہتی ہے حکمت عطا فرمائے تسا یہ نبوت عہدہ چھوڑ کے امتی کیوں بڑھنا چاہتا ہے لوگ تو بڑے عہدے واسطے لڑن مرن واسطے تیار ہیں تسا بڑا عہدہ چھوڑ کے آدھے بے اللہ میں کو محبوب دا امتی جا بڑھا فرمایا جڑے امت اچھا سے کرا پڑے نا فرمایا دل دے اندر شوق پیدا دے کاش کہ اللہ میں کو نبی نہ بڑھے دا نبی دا غلام جا بڑھے میں کہ اصل دعا بھی نہیں منگی رب دی بار دل بجا بھی نہیں کی تھی فرمایا وہ پتہ لگے آگ کھلی ہے مسلمانہ دکھار پیدا دے فرمایا آگ کھلی ہے اللہ نے سب محبوب کا غلام بڑھا کر محبوب کے غلام نے گھر کے اندر سب پیدا دے فرمایا کوئی دعا نہیں منگی اللہ نے کرم نوازی فرمائیے فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے اندر سب شامل کر فرمائیے نا جتنا بھی شکر ادا کرو جتنا بھی شکر ادا کرو فرمائے گھاٹے منگا بھی نہیں بین منگے اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمانے فرمایا صاحب کچھ چاہیے ہے سارا بھی حق پڑھنا ہے ایک کام نہ سے کرو فرمایا نماز بھی پڑھو عبادت بھی کرو ایک کام کرو دور کا نماز نفل ایوہ سے پڑھو یا اللہ تیرا شکر ہے فرمایا اپنے محبوب دا امتی سے پڑھو فرمایا تو یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے جیڑی امت نے گناہ کی تھے نا اللہ نے فوری سزا دی جیڑی امت نے گناہ کی تھے اللہ نے فوری سزا دی جائے گناہ کی تھے فوری اللہ نے کہیں باندر بڑھا نہیں فرمایا جائے گناہ کی تھے دروازے دلک نہیں تھا گئے فرمایا جائے گناہ کی تھے فرمایا انہیں مرچے دلک نہیں تھا گئے اللہ نے فوری سزا دی جائے گناہ کی تھے اللہ نے بھاپ بھیج نہیں دیئے کہیں گناہ کی تھے اللہ نے پانی دے اندر غرق فرمانے تھے فرمایا جائے باری آئی ہے نا تو آگے تھے میں محبوب نے امت دیواری آئی ہے نا رب نے فرمائی فرشتہ نے اپنی اللہ جیڑے اللہ کے نبی ہے انہوں نے امتہ نے جیڑے جیڑے گناہ کی تھے وہ گناہ محبوب نے امت نے بھی کی سزا نے دیتا رب تعالیٰ نے فرمائے رب تعالیٰ نے حکم دیتے اے میرے فرشتوں فرمائے انہوں کو آپ کو سامنو جیڑے سمسو نا اور قیامت علی نے توڑا کر پوچھنا میں کیا اگر پوتر غلطی کر کے آئے اگر اب میں نے نمرے ہوئے سزا تاکہ غلطی کرنا پڑے چھوڑی چاہو یا عمر نے چاہ تھپڑ مار دے جی اب میں نے سزا نہ نمرے ہوئے اور پتہ کیا دے ارے چلو اور تو باندھے سامان سویرے میں تیرے کو پوچھنا غلطی کیوں کی دیا تھا معلوم دیا اگر سزا دیونی ہوئے فوری سزا دے جے آکے نا سامان سویرے پوچھا معلوم دیا سزا نہیں دیتا آدھے سامان فرمایا قیامت نہیں آسی فرمایا عمر میرا محبوب آسی میرا محبوب اپنا سار مبارک رکھے سی سجدے فرمایا جڑے سار سجدے رکھے سی
محبت کریں سارے واسطے حضور ہیں حضور دی رات اتنے محبوب رونے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کلم چاہتے کلم یاد کے بہت خوبصورت ترجمانی فرمائیے آپ نے پتہ کیا خوبصورت ترجمانی فرمائیے آپ فرمائیے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں فرمایا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے فرمایا آگے بار پتہ کیا ہے فرمایا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں فرمایا روز کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اور محبوب دی آپ مبارک کی جو آنسو کا ایک قطرہ بھی آوے گا فرمایا محبوب دی امت دی بخشش واسے کافی اور محبوب نے تمہارے سارے واسے ایک قطرہ نہیں آیا فرمایا محبوب کا اتنے رنگ آنا ہے فرمایا محبوب نے تو دریا بہا دیے محبوب نے سارے واسے دریا بہا دیے تو امت ہے حضور پر کیا کی ایسا کتنا پیار کے آپ نے نبی محبوب کریم نے سارے واسطے دن رات اتنا جاگے حضور نے پیر مبارک سو دی ورم آ گئی امت واسطے اتنے جاگے رب نے فرمایا نصف ہو ابن اس من ہو قلیلا فرمایا میرے محبوب فرمایا تھوڑا ایسا رات نہ جاگو تھوڑا ایسا آرام فرماؤ نصف ہو آدھی رات جاگے لو ساری رات تو امت واسطے جاگ دے رب نے فرمایا محبوب تھوڑی دیر جاگو تھوڑی دیر آرام کرو رب نے محبوب نال وعدہ فرمایا محبوب نے رب نال وعدہ فرمایا محبوب نے کہ یا اللہ جن تک میری امت بخشے سے کہنا میں جنت میں سے حضور نے اتنا پیار کرا میں امت یہ شان سے بہترین امت ہے میں قرآن کی جڑی آیات پڑھی ہے میں کہ سارے امت ہی بہترین ہے تے محبوب دی امت واسطے رب نے فرمایا بہترین امت ہے کیڑا سا انہاں دے اندر کم ہے کمال ہے پر میں جیدی وجہ نال اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی امت عام امت نہیں بہترین امت ہے رب نے فرمایا تو آپ بہترین کیوں ہے ایک وجہ دوسری وجہ رب نے فرمایا تو آپ بہترین ہی بھی آکے جڑے رب نے تو آپ کو سب بنائے نا بناؤں کو میں نے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم چاہے بندہ آج لیکن اتنا بندہ بڑھا انہی آپ کتنا چنگا لگ رہا ہے میں کہ رب نے بناؤں کو پہلے 4 قسم چاہے رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وحال البلد الامین بناؤں کو پہلے 4 قسم چاہتا رب نے آگے میں انسان کو سونا بنایا میں حیران دی گیا رب نے بات کہا یا اللہ تمہارے میں انسان کو سونا بنایا کتنا سونا بنایا کتنا سونا بنایا رب نے کہ اتنا سونا بنایا اتنا سونا بنایا سارا جسم فرشتہ کو بنایا بھی جڑے چہرے دیوا دیا یہ رب نے خود بنایا میں نے تیرے چہرے کو بنانا ہے تیرا چہرے کو مجھے بنانے لگا یہ چہرے کا غور نہ کرے بنانا لگا یہ چہرے کو بنانا لگا تو یہ چہرے کی تعریف کرے نا میں یہ چہرے کی تعریف نہیں چہرے بنانا نہیں تعریف کرے رب نے کیڑا سونا بنایا انسان کرے وہ کیڑا سونا عمل کرے کتنے سونے عمل کرے کتنے سونے عمل کرے فرمایا مسجد ویران نہیں تھی مارے نا آدھے کیوں کہ نماز میرے نبی دی اکھاں نہیں ٹھنڈا کرا آدھے سمجھ تو پہلے نوجوان بیٹھے سمجھ تو پہلے آدھے میں نماز ہی وہاں سے پڑھ کے سمنا کیونکہ میں کلمہ کہیں اور نہیں پڑھا اپنے نبی نے پڑھا سمجھ تو پہلے اپنے نبی دی اکھاں کو ٹھنڈک پہنچا کے سمنا آدھے واقعہ اٹھنا والے بھی اپنے نبی کو اکھاں کو ٹھنڈک پہنچا ماریا دی میرا پتر میرے اکھاں کو ٹھنڈک ہے ایک ماں کو جڑا مقام ملے تو میرے نبی نے صدقہ دیا جی ماں دے دل دے اندر اللہ نے اہم پا دے نا کہ میرے نبی نے صدقہ پا دے ورنہ ماں تو سردی کو مار ونیا اگر رب رحم نہ بے ماں دے دل دے اندر ماں خیال نہ کرے دی بات سردی کو مار ونیا فرمایا رحم جڑے رب نے پا دے تے ماں دی میرے اکھاں دی ٹھنڈک تے حضور نے فرمایا میرے اکھاں دی ٹھنڈک اگر غلام کو امت کی ایک گال بھی سمجھ آ وجے فرمایا 5 ٹائم دی نماز حضور نے فرمایا تو کھڑا تھی نے دور
تو ظلم کرنے پہ کوئی ادھر کرنے پڑا جے کہ راہ کھانا پہ کوئی ادھر کرنے پڑا میں کہ یاد رکھ کہ کوئی لے کے یا نہ کہ رب بھی دے مدینہ والا مصطفیٰ بھی دے تو آج سارے دین عمل پر میں معبود ہمارے پیش کیا یا رسول اللہ آج تمہارے امتی نے یہ بات کرے اصل غور کی تھے اپنے دل کے کنڑا سنے کرے اپنے ضمیر کی عدالت کو دستک دیتی ہے کرے غور کی تھے کہ جب سارے برے ہم حضور بارگاہ چاہ کے کیا کرنا اگر یہ برے عمل اپنے دل کے عدالت کرے سے یہ برے عمل ساری اولاد کے سامنے ظاہر کی میں اولاد کا محمد پتہ لگ میں سارا پیو یہ کام کرے دے اگر یہ پتہ سارے پیو ماں بلا میں کہ میرا پیو ہے میری اولاد یہ کام کرے دی گھر لگانے کرے اور کتنے سارے محبوب کو کتنی تکلیف تھی دیو سے جیڑے سارے برے عمل چاہ کے فرشتہ حضور کی بارگاہ چاہ صرف حضور کی بارگاہ نہیں لیتا تمہارے پیو ماں کی بارگاہ کی فرشتہ لیتے تمہارے عمل چاہ کے وہ یار کیسا بدبخت کو بیٹا ہے فرمایا جیڑا مرن تو بعد بھی قبر ہے بھی پیو کو سکون نہیں کرانے دینا کرے غور کیتے ایسا کرے غور کیتے حضور زہری پردہ فرما کے روزہ مبارک دے اندر بھی اسا حضور کو تکلیف پہنچ گئی کرے غور کیتے جڑے برے عمل سارے فرشتہ چاہ کے لیتے نا ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا غور کرائی دل تے کرنا نہ نگال کو سنائے ساری تقریر نہ نچوڑی ہوئے فرمایا جڑے سارے برے عمل فرشتہ چاہ کے سارے پیو دی قبر دے لیتے ہو پیو سارا لیتا ہو سی میری اولاد میرے ونڈن تو بات یہ کرتوت کرے پیو قبر ہے تکلیف دی ہو سی پیو کو کرے غور کیتے اثر مرن تو بعد پیو ماں کو سکون جا قبر دے اندر ایسے کام کرو قبر دے اندر بھی ہوتا ہے کیوں آکے حضور نے فرمایا ماں پیو دی قبر دے تُس سمجھو فرمایا ونجنا اللہ انہاں دی بھی بخشش فرمانے سے تمہاری بھی بخشش فرمانے پیو تو آ جائے کوئی ولی نہیں کوئی نبی نہیں صحابی نہیں تو آ جا پیو اپنے پیو دی قبر دے آپ ونجو گناہ تو آدھے معاف دی کرم نوازی ہے کہ نہیں فرمایا والا کرے کو تو آدھے برے اعمال فرشتہ چاہ کے ونجے حضور کی بارگاہ یا رسول اللہ دیکھو یہ دوارا امتی ہے جن بس سے رات بھی روندے رہ گیا ٹی بھی روندے رہ گیا یا رسول اللہ غار کے اندر بھی روندے رہ گیا مزار کے اندر بھی روندے رہ گیا اے اوپر امتی ہے جن نے کرتوت دلے کو تو آرے ونجن تو بات ایک کرتوت کرے دا اگر حضور کی بارگاہ سے سارے گھڑے کرتوت برے اعمال حضور کی بارگاہ فرشتہ جا کے گیا قبر جگہ سمے سے حضور چہرہ صاحب نہیں کیسے جیڑا بندہ ساری زندگی برے اعمال کر کے حضور کو قبر تکلیف پہنچاوے ماضی کو تکلیف پہنچاوے فرمایا ہوا کہ میں مر ساتھ سیدھا جنت ہے چلا یاد رکھیں بس کوئی بھی تکلیف نہ پہنچاوے ساری کہنات اللہ نے اپنے حبیب سے کرے کہ وہ حبیب نے سب وفائیہ کی تھی سارے اعمال بننے تک برے سارا کردار حضور نے سامنے پیش کیا تھا فرمایا آئیتا علامہ اقبال ہو میں کہ صحیح علامہ صاحب کیوں نہ ہوتے ہو تو صاحب علامہ اقبال نے کہ اے مسلمان جنہ بڑھے کہ کافری شرمان ہیں تُسا غور کرو تُسا فیصلہ تُسا کرو میرے کو چنگے لوگ بیٹھے ہو یہ فیصلہ کرو ایک پاس کافر کو کھڑا کرو ایک پاس آئیت مسلمان کو کھڑا کرو پینٹ شرٹ ڈالے کو پھر میں ایک پاس یہودی کو کھڑا کرو ایک جگہ سکھ کو انہیں چاروں کو کھڑا کر کے انجان بندے کو کہنا انہوں کو بڑے سو مسلمان کو پہچان کر گئی تھی تیسری پہچان کے مسلمان کو معلوم دیا پہچان نہیں کر سکتے ایسا جڑے انجان بندہ پہچان نہیں کر سکتا انہیں جو یہودی کون ہے سکھ کہنے انہیں جو مسلمان کہہ رہا ہے پر میں پہچان نہیں کر سکتے صحیح پہچان بنا کے قبر چونے یہ منہ گھر کے وجہ جیرے منہ کو دیکھ کے پھر میں کافر بھی شرماویں آخر یہ مسلمان ہے حضور نے فرمایا ساری خیر یمن دے اندر ہے گال وہ کئی بیانی ساری خیر اللہ نے خیر دے نا اس سے فرمایا حضور نے فرمایا 9 حصے خیر اللہ نے یمن سے رکھی ایک حصہ خیر پوری کہہ رہا تھے ایک حصہ فرمایا شار دے نا اس سے کتنا اللہ نے فرمایا شار دے ایک حصہ جڑا ہے یمن نے رکھے 9 حصے سارے ملکہ دے اندر حضور نے فرما دیتا ہی فرمایا جڑے والے یمن تباہ تھی گیا نا یمن آج مسلمان ہر جگہ دھکے کیوں کہتے ہیں عراق تباہ تھی چکے فلسطین تباہ تھی چکے فرمایا سنو بوسنیا چینیا سارے جتنے ملک ہیں لیکن وہ تباہ فرمایا یمن اے ملک تباہ تھی چکے حضور نے فرما دیتے جڑے ان تک خیر نہ رہی نا جتنا ساری جی خیر ہے بلال حبشی نے مدینہ چھوڑا انہیں چلے گیا صحابہ نے مدینہ چھوڑ کے انہیں پتہ ہی حضور نے رسے ساری خیر انہیں اب تو دیکھو تو صحیح
سچی گل ہے، دل خون دے آنسو رو دے۔ فرمایا مسلمانوں کو اتنی اتنی جگہ دو، پورے مسلمانوں کو فرمایا باندھ کے قید کر کے رکھا، پتہ نہیں روٹی بھی نہیں ملنے کی۔ مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ میں کیا علامہ اقبال نے کہا، فرمایا لوگ مسلمان ذلیل ہیں کیوں؟ علامہ اقبال روز دے، علامہ اقبال نے کہ ایک کی وجہ مسلمان دی، میں کہ کیڑی وجہ ہے؟ کہ اللہ نے سینہ دے اندر دل بڑھائے، دل دے اندر اللہ نے محبت مصطفیٰ رکھی ہے۔ فرمایا انہوں نے دل دا اللہ نے محبوب دی محبت سے بڑھائے، انہوں نے غیرت دی محبت پا کی تھی۔ جنہیں غیرت دی محبت دل میں پاتی ہے، اللہ نے فرمایا میں شریک دا گوارا رب نہیں کرے، رب نے شریک نہیں بنایا۔ رب نے کہ میں شریک نہیں بنایا، دل بنایا اپنے محبوب کی محبت واسطے۔ انہوں نے دل دے اندر خیر دی محبت پا کے دیے، بلکہ خیر کی توقع رکھے نا ملک دے اندر خیر ہے یہاں وہ تباہ دی گئے۔ حضور نے فرمان سنو، حضور نے فرمایا سارے ملک ہے، فرمایا خیر ختم کی نہیں چلتا۔ آج مسلمانوں نے وہ مرد پہ اور مرد پہ کیا وہ برانا مرد پہ بے برا کو پیسے بینک کے اندر وہ چاہ کے دیوڑا گوارا نہیں کرتا۔ اے مسلمان، اے مسلمان دی پہچان۔ انشاءاللہ یہ بیان جڑا امت مسلمانہ اگلے جو میں کرے سو کہ ان چیزوں تے غور کرو، اپنے آپ کو بدلو، وقت نہیں لیکن نوجوان